بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان کتنا با اختیار ہے، کیا انسان کو چوائسز کا حق حاصل ہے، اور کیا انسان اپنی زندگی کے کچھ معاملات کے اندر اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اور طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ کی بنائی گئی سمندری مخلوقات دیکھ لیں، خشکی پر رہنے والی مخلوقات دیکھ لیں، فضاؤں میں موجود مخلوقات دیکھ لیں، اللہ کی تخلیقات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کائنات کے جس بھی ذرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ ایسی تخلیقات کے درمیان اللہ نے ایک ایسی تخلیق کی جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ زمین میں میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ نائب وہ ہوتا ہے جو آپ کا جانشین ہوتا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں آپ کے جانشین کو، جو آپ کے بعد آپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر ایسا نہیں کہ اللہ نے وہ خلیفہ بنایا اور اس کو ڈائریکٹ دنیا میں بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے قصہ آدم سے کون واقف نہیں ہے، بڑا مشہور قصہ ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آدم کو بنایا گیا، فرشتوں سے کہا گیا اس کو سجدہ کرو، ایک پوری کہانی ہے۔ پھر آدم کو جنتوں میں رکھا گیا، پھر وہاں سے نکال کر اسے دنیا میں لایا گیا۔ آدم ایک ڈائریکٹ پروسیس کے ساتھ دنیا میں نہیں آ گیا، آدم ملٹیپل پروسیس سے گزر کر دنیا تک پہنچا ہے۔ وہی دنیا جس کے ہم نائب بنا کر بھیجے گئے۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے تو انسان کو کہا گیا خلیفہ ہو تم، ایکسپلور دا ورلڈ، جو کرنا ہے دنیا میں کرو۔ آسمان کی وسعتیں تمہاری حد ہیں، زمین کی گہرائیوں تک تم جا سکتے ہو، دنیا تمہیں دے دی۔ انسان نائب بن کر آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ ہونے کی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ آپ کو جس نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، ایک تو آپ کو اس کا بھرم رکھنا ہے، دوسرا آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، کیوں؟ آپ خلیفہ ہیں، اب آپ کو چلانی ہے چیزیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم دنیا میں نائب بن کر آئے، خلیفہ بن کر آئے، ہم سے تو اپنی زندگیاں نہیں چل رہی، ہم کیا سنبھالیں گے اس یونیورس کو؟ ہم سے ہماری زندگیوں کا چارج نہیں سنبھالا جا رہا، اور ہمیں یہاں تو بڑے مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس کو دیکھو اداس ہے، جس کو دیکھو بے چین ہے، جس کو دیکھو ایک اندر اداسی ہے۔ نہ بے چینیوں کے لیے آئے تھے، نہ اداسیوں کے لیے آئے تھے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اداسیاں لگ جاتی ہیں،
پھر پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جنہوں نے زندگی میں انسان ہونے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ان اداسیوں کی وجہیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی غار ہرا میں جا کے ایسے ہی پناہ نہیں لی تھی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو حق کے لیے سرچ کرنے والا پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ آپ کو زندگی میں جو چیز پریشان کر رہی ہے، جو چیز آپ کی زندگی کا غم ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس کا روٹ کاز ڈھونڈوں، یہ ایسا کیوں ہے، پھر اس کو حل کروں؟ کیونکہ وہ جو بھاگتا ہے منزلیں تو پا لیتا ہے۔ ہم سارے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں سب کو اپنے مسئلے تو پتا ہے، جہاں سب کو اپنی بری عادتیں تو پتا ہے، جہاں سب کو اپنے مسائل تو پتا ہے، حل کرنے کی طرف کوئی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سب کو پتا ہے میرا مسئلہ کیا ہے، سلوشن نہیں ڈھونڈنا، کیونکہ وہ جو سلوشن نکالنے کے لیے سرچ کرنا پڑے گا، تلاش کرنی ہوگی اپنے غموں کے حل کی، وہ تلاش انسان کو تھکاتی ہے اور انسان تھکنا ہی نہیں چاہتا۔ ہم اتنے اندھیروں میں آ گئے ہیں کہ ہم نے الیکٹرسٹی پروڈیوس کر لی ہے، ہمارے گھر روشن ہیں، لیکن یہ روشنیاں ہمارے اندھیروں کو ختم نہیں کر پا رہی، کیونکہ ہے ہی اتنے ہمارے اندر۔ پرانا دور بہت خوبصورت تھا، لوگ ایک موم بتی جلاتے تھے، روشنیاں ہو جاتی تھی، ان کے دل روشن تھے، اور ہم روشنیوں کے اندر گھرے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمارے دل ویران ہے، ہمارے دل اندھیروں میں ہے۔ جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے مسئلہ ہے میرے ساتھ، میں تو زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے انسان کتنا بااختیار ہے؟ آپ دنیا میں آئے ہو، کائنات آپ کے لیے سجی ہے، یہ سورج کا آ جانا، یہ چاند کا نکل آنا، یہ موسم بہار کا آ جانا، یہ خزاؤں کا چلے جانا، یہ آپ انسان ہو، آپ کے لیے بنی ہے، اور آپ اس کے اندر کر کیا رہے ہو؟ اللہ پاک نے ہر مخلوق بنائی ہے، ہر مخلوق کے اندر انسان میں اور جو باقی مخلوقات میں پہلا فرق آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بااختیار بنتے ہو، جس کی وجہ سے آپ بیسٹ کریشن پر آتے ہو، سوچ۔ کسی اور مخلوق کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ شہد کی مکھی شہد بناتے ہوئے یہ نہیں سوچتی میں شہد ہی کیوں بنا رہی ہوں۔ صحراؤں میں چل رہا اونٹ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے صحراؤں کے لیے کیوں بنایا گیا۔ انسان ہے جو کیوں کب کا سوال بلند کرتا ہے، سوچیں پیدا کرتا ہے۔ آپ کی جو زندگی میں سب سے بڑی پاور ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک سوچ عطا کی ہے جو باقیوں کو نہیں کی۔ ہم جب اکیلے بیٹھتے ہیں، ہم جب تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں، یا ہم باقی سب کے درمیان بیٹھتے ہیں، ہماری سوچ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہوتا ہے جو ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، میں نے کیا پہننا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کس شادی پہ کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے کتنی لمبی پلاننگز ہمارے مائنڈ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہماری سوچیں تو یہیں تک رہ گئی۔ آپ امیجن کریں ساری مخلوقات کے اندر آپ کو سوچ عطا کر کے آپ کو بلند کیا گیا، اور اس کے اندر آپ نے یہ پال کے رکھا ہے۔ سوچیں ہم سے گلے کرتی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں نا
میں زندگی میں کچھ کرنے نکلتا ہوں میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، میں نے زندگی میں بہت سوچا ہے، اچھی سوچ کے ساتھ بھی چل رہی ہوں، کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا. غلط. اچھی سوچ طارق بن زیاد جیسی ہوتی ہے، وہ جو کشتیاں چلا دیتے ہیں. جن کو ہوتا ہے یا جیتنا ہے یا مرنا ہے، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں. ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں لیکن ہماری اچھی سوچ کے اندر یہ والی چیز آتی ہے، ہم ہل رہے ہوتے ہیں، پتا نہیں ہوگا، پتا نہیں ہوگا، میں نے تو اچھا سوچ لیا، پتا نہیں، پتا نہیں. پتا نہیں کے ساتھ اچھی سوچیں نہیں بنتی. اس کی چھوٹی سی مثال آج دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال. ہم غزہ میں امداد پہنچاتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں پتا نہیں پہنچے گی یا نہیں. آپ کی سوچ کی عکاسی ہے، وہ نہیں پہنچے گی. پھر آپ کی باتیں لوٹ کر آپ جو بھی سوچتے ہو، جو بھی بولتے ہو، آپ کو پتہ ہے وہ فضاؤں میں رقص کرتا ہے، وہ آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے. آپ نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، کوئی ڈریم اچیو کرنا ہے، آپ 10 دفعہ بھی اپنے دماغ کو کہو نا میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، آپ کا دماغ مان لیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ہم زندگی میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں باہر والوں سے جنگ لڑنے میں. ہم سب کا یہی مسئلہ ہے. زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کوئی خواب دیکھ لیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، ہمیں لگتا ہے میں نے جنگ باہر والوں سے لڑنی ہے، حالانکہ جنگ خود سے لڑنی ہوتی ہے، اپنی سوچوں سے لڑنی ہوتی ہے. وہ نہیں کر پاتے ہم. آپ نے کبھی بیٹھ کے اپنی سوچوں کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ نے کبھی بیٹھ کے تنہائی میں اپنی سوچیں لکھی ہیں؟ یا تنہائی میں صرف اتنا سوچا ہو کہ میں سوچتی کیا ہوں؟ میں بتاتی ہوں میں کیا سوچتی ہوں. میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتی ہوں مجھے اس نے تانا مارا تھا. میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتی ہوں آنے والی زندگی میں کیا ہوگا. میں اکیلے بیٹھ کے سوچتی ہوں میرا اتنا نقصان ہو گیا. میں اکیلے بیٹھ کے سوچتی ہوں ہائے میرا یہ مسئلہ. جن کی سوچیں مسائل کے گرد گھومتی ہوں، پھر وہ کیا زندگی میں کریں گے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سوچوں کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شفقت کے درشے پر آیا ہوں. اور میں نے ان سوچوں کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. سوچیں اچھی نہیں ہوں گی، زندگی میں اچھا نہیں ہوگا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ انسان کے گمان انسان کی سوچ کے مطابق ہے. آپ سوچو تو صحیح. اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس حال میں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھتے. بدگمانیوں میں موت نہ آ جائے تمہیں کہیں. کیوں؟ تم اپنی سوچوں کے مطابق اللہ کو پاؤ گے. ہم اتنا بدگمان رہتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پر اللہ سے، دنیا سے. آپ یہ سوچ لیں بیٹا کہ آپ کی سوچیں آپ کی زندگی کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی زندگی کے کام آپ کی سوچ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. آپ اچھی سوچیں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کسی بھی کام کا پازیٹیو پہلو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ کسی بھی پہلو کے اوپر بیٹھ کے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اس کے اوپر صرف یقین کی عمارت کھڑی کر لوں میرا کام ہو جائے گا؟ ابراہیم آگ کے پاس کھڑے تھے. ابراہیم نے آگ کے پاس کھڑے ہو کے ہماری طرح یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اگر آگ نے جلا دیا تو. میں بھی اپنا مائک میوٹ کریں. اگر آگ نے جلا دیا تو. موسیٰ نے سمندر میں لاٹھی مارتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا لاٹھی مار کے سمندر نہ پھٹا تو. یہ جو تو کی سوچ آ جاتی ہے نا، یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے.
میں نے زندگی میں وہ کیا لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو مت سوچا کریں اتنا تو کے بارے میں، اتنا مستقبل کے بارے میں۔ وہ جس نے زندگی دی ہے نا، اس نے پوری زندگی کی آپ کی کہانی لکھ رکھی ہے۔ آپ سوچ کے خود کو برباد نہ کریں برا کہ یہ نہ ہوا تو آپ کرتے تو چلے جائیں۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اچھی سوچیں رکھی ہیں اور پھر اس کے بعد بغیر کسی نیگیٹیوٹی کے اس کو کرتے چلے گئے ہیں۔ وہ جو ہار کو ذہن میں نہیں لاتا ہے، انہیں پتہ ہے ہار کی سوچیں رکھیں گے تو پھر جیتیں نہیں ملتی، اچھی سوچ تو رکھیں۔ ہم زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی جنگ ہار رہے ہیں، اپنی زندگی کی رشتوں کی جنگ ہے، آپسی جنگ ہے، اپنے خوابوں کی جنگ ہے، ہم ہار رہے ہیں صرف اپنی سوچ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہماری سوچیں بیمار ہیں، ہماری سوچوں کو زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہر کام سے پہلے میرے اور آپ کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، میرے سے تو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر نہ ہوا تو۔ اور نمبر 3، یہ تینوں بزدلوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، میرے پاس اتنے سورسز ہی نہیں ہیں جتنے فلاں کے پاس تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ آج کے دور کو دیکھ لیں، زندگی میں کامیابی جس نے بھی پائی ہے کیا اس کے پاس صرف سورسز تھے؟ تو آپ کو اور مجھے نہ اپنے کم وسائل کا شکوہ کرنا ہے، نہ کبھی اس چیز پہ بولنا ہے کہ میں پتہ نہیں کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ آپ کو زندگی میں کچھ اچھا کرنے کا آپ کے دل کے اندر ارادہ بنتا ہے، اس کو کر لیا کریں۔ اچھائیوں کے اجر دنیا نہیں دیتی، اچھائیوں کے اجر اللہ دیتا ہے، اور وہ انعامات، وہ اجر جو اللہ دے وہ پوری دنیا کو نظر آتے ہیں۔ اچھی سوچ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کو آپ کی کامیابیاں بھی نظر آئیں۔ ہم یہ نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہر برے انسیڈنٹ پہ، ہر اچھے انسیڈنٹ پہ بری سوچ ذہن میں کیوں آتی ہے؟ اس نے ظن رکھیے، اس نے ظن بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا پہیہ گھمانے کے لیے۔ سب سے بڑا اختیار انسان کا سوچوں پر ہے۔ ابلیس نہیں سوچ سکتا نیکی کے بارے میں بیٹھ کے، فرشتے ہیں صرف نیکیاں کریں گے، صرف اللہ کا کام کریں گے، سیکنڈ سوچ نہیں آ سکتی۔ وہاں پہ میں اور آپ جیسے انسان کھڑے ہیں جن کے پاس سوچیں ہیں، دونوں سوچ سکتے ہیں، اچھائی بھی برائی بھی، دونوں سوچ سکتے ہیں، اس کے مطابق زندگیاں بنا سکتے ہیں۔ فلاں چیز زندگی میں خراب ہے، فلاں چیز زندگی میں بگڑ گئی ہے، میرے مقدر میں یہ تھا۔ اچھی سوچ رکھیں۔ پھر سیکنڈ، بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری تقدیر میں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اللہ نے ایک ایک چیز پلان کی ہوئی ہے، میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلان کی ہوئی ہے۔ میں نے کب مرنا ہے، میں نے زندگی میں کتنا کمانا ہے، کتنا کھانا ہے، سب تو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں محنت کروں گا بھی صحیح تو اتنا ہی کما سکوں گا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ آپ کا اسکول ٹیچر جانتا ہوتا ہے آپ کے کتنے نمبر آئیں گے، کیا وہ آپ سے پیپر نہیں لیتا؟ یا آپ پیپر نہیں کرتے، آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ ٹیچر جی سارا سال تو آپ نے جج کیا ہے، پیپر سے پہلے آپ کو پتا تو ہے ریزلٹ بتا دیں۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ کو آپ کی اور میری فطرت کا پتہ ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میں اور آپ کہ میرے ٹیچر کو تو سب پتا ہے، میں نے کیوں پیپر اچھا کرنا ہے، ٹیچر کو تو پتا ہے۔ ایسے کہہ کے ہم اپنے پیپر نہیں چھوڑ دیتے۔ تو دنیا کے امتحان کو
اللہ تو سب جانتا ہے، تقدیر میں ہر چیز لکھی گئی ہے کہ دنیا کے امتحان کے اوپر محنت کرنی چھوڑ دی ہم نے. کہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو مل جائے گا. میری زندگی میں اگر اچھا ہونا ہی ہوا، اللہ نے لکھا ہوگا. آپ کا ٹیچر ایک چیز سوچ رہا ہے، آپ کے پاس تبھی بھی ایک پاور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا 100% دے سکتے ہو. سیم اسی طرح بیٹا آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. آپ اچھی نیت کے ساتھ، مسلسل محنت اور دعاؤں کے ساتھ اس کو بدل سکتے ہیں. اس کو بدلا جا سکتا ہے مسلسل محنت کے ساتھ، مسلسل دعاؤں کے ساتھ. کیا میں نے زندگی میں اتنی محنتیں کی ہیں؟ کیا میں نے زندگی میں اتنی دعائیں کی ہیں؟ جتنا میں نے زندگی میں اس چیز کا رونا ڈالا ہے کہ میری تو قسمت ہی بری ہے. کیا اس قسمت کو بدلنے کے لیے میں نے ایک دن بھی رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں، اچھی سوچ اور اچھی نیت کے ساتھ اس قسمت کو بدلنے کے لیے محنتیں کی ہیں؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی. آپ کو خود اپنے آپ کی سوچ کو بدلنا ہے، خود اپنی حالتوں سے نکلنا ہے. ایک مقدر، ایک تقدیر کے اوپر سب چھوڑ کے تو مکتوب ہے میں زندگی میں کچھ بھی کرتی چلی جاؤں، جو چیزیں لکھی ہیں صرف وہی ملیں گی، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ چیزیں بھی ایک پروسیس کے تحت آپ تک پہنچیں گی. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا جو لکھا ہوا ہے. کھانا پک کے آپ پھر اس کو کھاتے ہو، آپ ڈائریکٹ سبزی تو نہیں کھا لیتے. گھروں میں روزانہ فریج کھولو، دیکھو او سبزی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے پیٹ تو بھر جائے گا. ایسے دیکھ لینے سے پیٹ نہیں بھر جاتے. تو ہر چیز کا جو ہم کریڈٹ دے دیتے ہیں نا، بس مقدر، بس تقدیر، اور خود کچھ ہاتھ پیر نہیں چلانے، کچھ دعائیں نہیں کرنی، کوئی محنت نہیں کرنی. انسان اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ وہ بس ہارتا رہے، اس لیے پیدا نہیں ہوا. انسان اس لیے بنا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو یہ دنیا چلانی تھی، اور ہم سے ہماری زندگیوں کے جمود نہیں ٹوٹ رہے. آپ نے قرآن پاک میں ایک چیز بہت پڑھی ہوگی کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں کہیں آتا ہے انسان، وہ جو نیک انسان ہے، مومن ہے اور کلمہ طیبہ ہے، اس کی مثال اللہ پاک نے دی ہے قرآن میں ایک درخت سے. ایک پیارا درخت. میں اکثر سوچتی ہوں کیا ہے ایسا درختوں میں کہ اللہ نے اچھے مومن کی، اچھے کلمے کی مثال کے اندر درخت کا استعمال کیا. اس کا جواب آپ آہستہ آہستہ جب آپ زندگی گزارتے ہو آپ کو ملتا ہے. درخت کی سوچیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. درخت ہر لمحے کسی چیز کے اوپر کھڑا رہتا ہے کہ اس کو پرووائڈر بننا ہے، اس کو دینا ہے. وہ کبھی بھی ٹیکنگ اینڈ پہ نہیں آتا. لوگ پتھر بھی مار دیں وہ پھل ہی دیتا ہے. وہ خود دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کو چھاؤں ہی دیتا ہے. ہم سے تو چھاؤں میں کھڑے ہو کے چھاؤں نہیں دی جا رہی. درختوں سے سیکھیں بہتر ہونا. ایک بڑی پیاری نظم بھی ہے اس سے ریلیٹڈ، مجھے شاعر کا نام بھول گیا، کہ کم از کم زندگی میں درختوں جیسوں تو بنو. یہ بھی بہت سرسبز ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں. جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ان کی چھاؤں بڑی گھنی ہو جاتی ہے، اور جب یہ کاٹ لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو آگ جلانے کے کام میں مدد دیتے ہیں، آپ کو گرمی پہنچاتے ہیں.
اور جب یہ وہاں سے بھی نکل کے دروازے بن جاتے ہیں تب یہ راز رکھ لیتے ہیں، جب یہ کرسیاں بن جاتے ہیں آپ کو اقتدار پر بٹھا لیتے ہیں۔ کم از کم زندگیوں میں درختوں جیسے تو بنو۔